ماہ شعبان کی اہمیت اور شب برات کی حقیقت۔ بعض مہینوں کی اہمیت اور فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے، مگر ماہ شعبان کی فضیلت کو کچھ لوگوں نے اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت کم نظر آنے لگی ہے۔ شعبان شب سے ہے، جس کے معنی گھاٹی کے ہیں، گویا اس گھاٹی کو پار کر کے برکت والا مہینہ رمضان ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنا سب سے افضل ہے؟ فرمایا شعبان میں۔ قرآن پاک میں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے میں کوئی آیت نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے فرمایا کہ 15 شعبان تک جتنے چاہو روزے رکھو، لیکن 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے منع فرمایا تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو۔ شعبان کے بارے میں چند ضعیف احادیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ 15ویں شعبان کی رات 100 نفل پڑھنا اور 12 رکعت قل هو اللہ احد کے ورد کے ساتھ پڑھنا۔ 15ویں شعبان کے روزے کو 120 سال کے روزوں کے برابر قرار دینا، اس رات میں مرنے والوں کے پتے جھڑنا وغیرہ، یہ سب ضعیف احادیث ہیں۔ صحیح حدیث سے اس مہینے میں صرف روزوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ دخان کی آیت 3 اور 4 کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے، حالانکہ یہ آیت مکہ میں واقع معراج سے پہلے نازل ہوئی۔ اس آیت میں نزول قرآن کا ذکر ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوا، تو پھر بھلا یہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کو بھی شعبان سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ اس کا قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ برات کے معنی بیزاری کے ہیں۔ اس رات میں خوب چراغاں اور آتش بازی کی جاتی ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات حلوہ کھایا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا تھا اور غزوہ احد شوال میں واقع ہوا، نہ کہ شعبان میں۔ بعض کے مطابق شب برات کو روحیں آتی ہیں، حالانکہ قبر کی برزخی زندگی کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے آپ کے اور ان مردوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو جشن منانے کے صرف 2 دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ہمارا مذہب ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، نہ کہ آتش بازی اور چراغاں میں پیسہ بہانا۔ مومن خواہشات پر نہیں بلکہ ضرورت پر خرچ کرتا ہے۔ مومن قناعت پسند ہوتا ہے۔ عمل صرف وہی قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ شب برات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں منایا، نہ ہی ائمہ کرام سے ایسا کوئی عمل ثابت ہے۔ مومن تو اپنی بخشش کے لیے تہجد کے سجدوں میں دعائیں کرتا ہے، اس کی زندگی میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آئیے اپنی اصلاح کیجیے۔